باب نمبر 2، 8 شہزادے۔ آپ ان شہزادوں کو کسی بھی دوسرے نام سے جو آپ کو پسند ہے پکار سکتے ہیں، مشیر، سرپرست یا نیک ارواح، جو چاہے پکار سکتے ہیں۔ جو بھی نام ہو، شہزادے اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جو سادہ اور قابل عمل ہے۔ ہر رات دن کی سرگرمیوں کے اختتام پر شہزادے اور میں گول میز کانفرنس کرتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دن بھر انہوں نے جو خدمات میرے لیے انجام دی ہوتی ہیں ان کا شکریہ ادا کر سکوں اور اس طرح ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکوں۔ یہ کانفرنس ٹھیک اسی طرح سے جاری رہتی ہے گویا یہ شہزادے اپنے حقیقی گوشت پوش کے وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ اپنے تصور کی قوت سے رابطہ کرتے ہوئے سوچ بچار، نظر ثانی اور شکریہ ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اس صلاحیت کا پہلا امتحان ہو سکتا ہے۔ آپ کسی حد تک اپنے ذہن کو دولتیں قبول کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ جب کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہو، محض یاد کریں کہ جب مورس مارکنی، ایڈسن اور رائٹ برادران نے پہلی مرتبہ اپنے نئے اور بہتر منصوبوں اور کمالات کا اعلان کیا ہوا تھا، تو اسی طرح آپ کو بھی ناخوشگوار صورتحالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ اور طاقت ملے گی۔ آئیے اب شہزادوں کے ساتھ اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بہت اچھا دن تھا۔ اس نے مجھے جسمانی اور ذہنی صحت سے نوازا ہے۔ اس نے مجھے کھانے پینے کی اشیاء اور اوڑھنے کے لیے کپڑے مہیا کیے ہیں۔ اس نے مجھے دوسروں کے کام کرنے کے لیے ایک اور دن مہیا کیا ہے۔ اس نے مجھے ذہنی سکون مہیا کیا ہے، تمام اندیشوں اور وسوسوں سے نجات حاصل دلائی ہے۔ اے میرے رہنمائی کرنے والے شہزادے، ان انعامات کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اپنی ماضی کی زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے اور اسی طرح میرے ذہن اور میرے جسم کو اور میری روح کو خوف فساد کے اثرات سے اور کی وجوہات سے بچانے پر آپ کا مجموعی طور پر شکر گزار ہوں۔ مادی خوشحالی کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے ذہن کو تنگ نظری سے اور افراد کے احساس سے لبریز رکھا اور غربت اور کمی کے احساس سے آزاد رکھا۔ مضبوط جسمانی صحت کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا ذہن کو مضبوط صحت کے احساس سے بھرے رکھا اور اسی طرح وہ ذرائع مہیا کیے جنہوں نے جسم کے ہر خلیے، ہر جسمانی اس کو آفاقی توانائی کے وہ مناسب مقدار مہیا کی جن کو ان کی ضرورت تھی، اور اس عظیم دانش کے ساتھ براہ راست تعلق مہیا کیا اور اس توانائی کو جہاں اس کی ضرورت تھی پہنچانے اور اس کا اطلاق کرنے کے لیے کافی ہے۔ ذہنی سکون کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے ذہن کو ہر قسم کی مزاحمتوں اور اپنی ہی عائد کردہ بندشوں سے آزاد رکھا اور اس طرح میرے جسم اور میرے ذہن کو مکمل آرام اور سکون مہیا کیا۔ امید کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے آج میری خواہشات کی تکمیل اور کل کے اہداف کی تکمیل کا وعدہ کیا۔ یقین کے شہزادے، میں اس رہنمائی پر تمہارا شکر گزار ہوں جو تم نے مہیا کی۔ تم نے مجھے وہ کام کرنے پر اکسایا جو میرے لیے فائدہ مند تھے اور وہ کام کرنے سے روکا جو اگر میں کر لیتا تو نقصان دہ ہو سکتے تھے۔ تم نے میری سوچوں کو قوت بخشی، میرے کاموں کو زور اور اثر سے نوازا، مجھے وہ فہم عطا کیا جس کی مدد سے میری قوتیں قدرت کو سمجھ سکتی ہیں، اور ساتھ ہی اس قدر بصیرت دی کہ میں اپنی ذات اور ان کے ساتھ ہم آہنگ کر سکوں۔ رومانس کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ سالوں گزر جانے کے باوجود مجھے جوانی کے جذبے سے سرشار رکھا۔ مجموعی دانش کے شہزادے، میں تمہارا دائمی شکر گزار ہوں کہ تم نے میری ماضی کی تمام ناکامیوں
شکستوں اور مصیبتوں، غلطیوں، خدشات اور مایوسیوں اور ہر قسم کی نفوسوں کو انمول اہمیت کے پائیدار احساس میں تبدیل کیا، اور میرے اندر یہ اہلیت اور خواہش پیدا کی کہ میں دوسروں کی اس بات پر تیار کر سکوں اور اپنے ذہن پر تصرف حاصل کر سکوں، اپنی ذہنی قوت کو زندگی کی دولتوں کے حصول کے لیے استعمال کر سکوں۔ یوں مجھے اس سعادت سے نوازا کہ میں اپنی تمام تر خوش نصیبیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کر سکوں جو ان کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے اپنی خوش نصیبیوں میں مزید اضافہ کر سکوں۔ میں اس لیے بھی تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اس حقیقت سے روشناس کرایا، کسی بھی انسانی تجربے کو بوجھ بنا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمام تجربات کو مفید خدمات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سوچنے کی قوت واحد قوت ہے جس پر مکمل کنٹرول، یا کہ سوچنے کی قوت کو ہم مرضی کے مطابق خوشی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور میرے سوچنے کی قوت پر کسی قسم کا فقدان یا خط بندی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ جو میں نے خود اپنے ذہن میں لوگوں کے لیے رکھی۔ میری خوش قسمتی کا سب سے بڑا اثاثہ ان 8 شہزادوں کی موجودگی کو شناخت کر لینا ہے، کیونکہ یہ ہیں وہ جنہوں نے میرے ذہن کو ان 12 دولتوں کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تیار کیا۔ یہ میری ان شہزادوں سے روزانہ گفتگو کرنے کی عادت ہے، جس کی وجہ سے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں مجھے ان دولتوں کی پائیداری پر یقین ہے۔ یہ شہزادے ایک ایسا واسطہ ہے جن کے ذریعے میں اپنے ذہن کو ان چیزوں پر مرتکز رکھتا ہوں جن کو میں چاہتا ہوں، اور ان چیزوں سے ذہن کو ہٹائے رکھتا ہوں جو مجھے نہیں چاہیے۔ یہ مجھے ہر قسم کے منفی رویے سے مسلسل تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور یہ منفی خیالات کے بیجوں کو میرے ذہن میں جڑیں پکڑنے سے پہلے ہی برباد کر دیتے ہیں۔ یہ زندگی کے اہم مقصد پر مجھے ذہن مرتکز رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں پورا تعاون مہیا کرتے ہیں۔ یہ مجھے اپنی ذات میں اور دنیا کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کرنے میں مدد دیتے ہیں، مجھے اپنے ضمیر کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہیں۔ یہ مجھے ماضی کی ناکامیوں اور شکستوں پر مبنی تمام ناخوشگوار خیالات کے خلاف اپنے ذہن کی کھڑکیاں بند رکھنے میں مدد دیتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ان کو میرے لیے ایک انمول خزانے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان شہزادوں نے مجھے میرے اندر موجود دوسری ہستی سے روشناس کیا ہے، جو کہ جذبے کے ساتھ سوچی حرکت منصوبہ بناتی ہے، عمل کرتی ہے، جو ناممکن حقیقت کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ بے شمار مرتبہ ثابت کر چکے ہیں، اور ہر مصیبت اپنے ساتھ اپنے برابر کے فوائد کے بیچ بھی لے کر آتی ہے۔ لہذا جب مجھے کوئی مصیبت گھیرتی ہے، جیسا کہ ہر ایک کو گھیرتی ہے، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوتا، بلکہ میں اس کے برابر فائدے کا بیج تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور اس سے موافق امکانات کا پودا لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان شہزادوں نے مجھے میری انتہائی سخت مصیبتوں پر جن کا مجھے سامنا ہوتا ہے قابو پانا سکھا دیا ہے۔ انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ میرے جسم اور روح کے لیے کیا اچھا ہے، اور تمام اچھائیوں کے سرچشمے کی جانب میری رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے مجھے اس سچائی سے روشناس کیا ہے کہ حقیقی خوشی اشیاء پر تصرف حاصل کرنے سے یا انہیں اپنی ملکیت میں لینے سے حاصل نہیں ہوتی، مادی اشیاء کے استعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ لوگوں سے کام کروانے کی بجائے خود دوسروں کے لیے مفید کام انجام دینا سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے شہزادوں سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں کی، بلکہ جو کچھ انہوں نے مجھے پہلے سے دے رکھا ہے، ہمیشہ ان پر شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ شہزادے میری ضروریات سے آگاہ ہیں، انہیں پورا کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مجھے تمام ضروریات زندگی وافر مقدار میں مہیا کرتے ہیں۔ شہزادوں نے مجھے سکھایا کہ میں ہمیشہ حوالے سے سوچوں،
کہ میں لوگوں کو کیا دے سکتا ہوں اور اس کے بدلے کوئی چیز حاصل کرنے کی خواہش ہرگز نہ رکھوں۔ انہوں نے مجھے بے لاگ زندگی بسر کرنے کا سبق دیا ہے۔ ایسی زندگی کسی شخص کو اس کی اپنی اندرونی قوتوں سے روشناس کروائے اور جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق ان قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی مسائل کو حل کر سکے اور اپنی ضروریات کے مطابق تمام مادی اشیاء حاصل کر سکے۔ انہوں نے مجھے پرسکون ہونا اور اپنے باطن کی آواز کو سننا سکھایا۔ انہوں نے مجھے اس یقین سے نوازا کہ میں اپنی عقل کو پس پشت ڈالتے ہوئے باطن کی آواز سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہوں اور پورے وثوق کے ساتھ یقین کر سکتا ہوں کہ پرسکون مدھم آواز جو میرے باطن سے اٹھ رہی ہے میری قوت کی اعتدال کی نسبت بہت ارفع ہے۔ زندگی کے جس مسلک پر میں یقین رکھتا ہوں وہ انہی شہزادوں کی عطا کرتا ہے۔ میں آپ کو بھی اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اسے اپنے مسلک کے طور پر اپنا سکیں۔ ایک خوش و خرم انسان کا مسلک۔ خوشیاں تلاش کرنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہوئے مجھے اپنی خوشیاں بھی مل گئیں۔ میں اچھی اور مضبوط صحت کا مالک ہوں کیونکہ میں ہر ایک چیز میں میانہ روی اختیار کرتا ہوں۔ میں صرف وہ غذائیں استعمال کرتا ہوں جو قدرت نے جسمانی نشو و نما کے لیے پیدا کی ہے۔ میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، بلکہ تمام وہ انسانی سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی پسند کا کام کرتا ہوں جس میں کھیل کو بڑی فراغ دلی سے شامل کر لیتا ہوں۔ اس لیے میں کبھی بھی کام سے تھکتا نہ اکتاتا ہوں۔ میں ہر روز شکریہ ادا کرتا ہوں، مزید دولتوں کے لیے نہیں بلکہ اس دانش کے لیے جس کی مدد سے میں دولت کے عظیم ذخیرے کو جو میرے اختیار میں ہے پہچانتا ہوں، سمیٹتا ہوں اور مناسب انداز میں استعمال کرتا ہوں۔ میں جس کا بھی نام لیتا ہوں میرا مقصد اس کی عزت افزائی کرنا ہوتا ہے۔ میں کسی بھی شخص کی مدد یا ہمدردی کا طلبگار نہیں ہوتا۔ میں صرف اپنی دولتوں کو تمام ان لوگوں میں تقسیم کرنے کا خواہاں ہوتا ہوں جو انہیں لینا چاہتے ہیں۔ اپنے ضمیر کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس لیے یہ میرے ہر کام میں میری درست رہنمائی کرتے ہیں۔ میرا کوئی دشمن نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی ذات کی خاطر کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچایا، بلکہ میں ہر اس شخص کو جس کا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق استوار ہوا ہے پائیدار دولت کا راستہ دکھا کر اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ مادی دولت ہے کیونکہ میں لالچ سے پاک ہوں۔ صرف ان مادی اشیاء کی خواہش رکھتا ہوں جن کو میں اپنی زندگی میں استعمال کر سکتا ہوں۔ میری بہت بڑی جائیداد ہے جس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا کیونکہ یہ زیادہ تر میرے ذہن میں غیر مادی دولتوں کی صورت ہے جس کا تعین صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں یا تصرف میں لا سکتے ہیں جو میرے طرز زندگی کو اپناتے ہیں۔ میں نے یہ وسیع جائیداد قدرت کے قوانین کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی عادت کو ان کے مطابق ڈھالتے ہوئے بنائی۔ ماسٹر چابی۔ آئیے اب ہم اس فلسفہ کو بیان کرتے ہیں جسے 12 دولتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو لازمی اپنانا ہوگا۔ اپنی کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں ان دولتوں کو پانے کے لیے ذہن کو تیار کرنے کا طریقہ بتا چکا ہوں، لیکن یہ صرف کہانی کی شروعات ہے۔ مجھے ابھی اس کی وضاحت کرنا ہوگی کہ آپ کس طرح ان دولتوں پر قابض ہو سکتے ہیں اور کس طرح انہیں مکمل طور پر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کہانی کی ابتدا نصف صدی میں سے بھی قبل اینڈریو کارنگی کی زندگی میں ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑا انسان دوست اور امریکی معاشرتی نظام کی خصوصی پیداوار تھا۔ کارنگی نے 12 دولتیں حاصل کی جن میں مالی دولت اس قدر زیادہ تھی
کہ وہ اپنی ساری عمر میں اس کو مکمل طور پر بانٹ نہیں سکا، لہٰذا اس نے اسے میرے آگے دوسرے آدمیوں کو منتقل کر دیا جو اسے آج تک انسان کی فلاح کے لیے استعمال کرنے میں مصروف ہو۔ اسے 8 شہزادوں کی خدمات میسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ مجموعی دانش کے شہزادے نے اسے اپنی برکات سے اس قدر نوازا تھا کہ نہ صرف اس نے اپنی مادی دولتیں بانٹی بلکہ پورا جوش و جذبہ پایا جاتا تھا، بلکہ اس جوش و جذبے کے ساتھ وہ لوگوں کو اس مکمل فلسفہ زندگی سے روشناس کرانا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ تمام دولتوں کو سمیٹ سکتے تھے۔ کارنگی کی خواہش تھی کہ انفرادی کامیابی ایک فلسفے کو منظم کیا جائے تاکہ تمام لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اپنی اسی خواہش کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا: میں اپنی دولت دوسرے لوگوں کو کی جدوجہد اور کوشش کے نتیجے میں حاصل کی ہے۔ جتنی جلدی مجھے ایسے ذرائع میسر آگے کہ میں لوگوں میں بے عملی کا جذبہ پیدا کیے بغیر اسے واپس کر سکوں، یہ لوگوں کو ہی واپس کر دوں۔ لیکن میری دولتوں کا بڑا حصہ اس علم پر مشتمل ہے جس کی مدد سے میں نے مادی اور غیر مادی دونوں دولتیں حاصل کی ہیں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ اس علم کو اس فلسفے میں منظم کر دیا جائے اور ہر شخص کو مہیا کیا جا سکے جو اپنے ذاتی اختیار میں موجود مکانات کی تلاش میں رہتا ہے۔ اگر آپ ان دولتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو میں آپ کو بانٹنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو لازمی اس فلسفے کو تسلیم کرنا ہوگا اور لاگو کرنا ہوگا۔ اس فلسفے کی بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی مختصر سی تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ دنیا میں بسنے والے آدھے سے زیادہ انسانوں کے لیے کیا خدمات انجام دے چکا ہے۔ برازیل میں بسنے والے افراد کے فائدے کے لیے اس کا پرتگالی زبان میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جہاں 15 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی خدمت کر چکا ہے۔ سلطنت برطانیہ میں تقسیم کرنے کے لیے اس کے خصوصی ایڈیشن شائع کیے جا چکے ہیں، جہاں یہ 20 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی خدمات کر چکا ہے۔ امریکہ میں یہ عملی طور پر ہر شہر، قصبے، گاؤں میں ایک سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچا چکا ہے، جن کی مجموعی تعداد تقریباً 2 کروڑ پر مشتمل ہے، اور یہ تمام دنیا کے لوگوں میں بھائی چارے پر مبنی فضا پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی خاص مسلک یا طبقے کی بنیادوں پر استوار نہیں کیا، بلکہ بنیادی انسانی جدوجہد کے ہر میدان میں پائیدار کامیابیوں اور کامرانیوں کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دی گئی۔ یہ تمام مذاہب کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ کسی بھی مذہب کا حصہ نہیں۔ یہ اپنی نوعیت میں اس قدر عالمگیر ہے کہ یہ لوگوں کو ہر پیشے میں یقینی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ لیکن اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ فلسفہ اس قدر سادہ ہے کہ آپ جس مقام پر بھی ہیں، جن حالات میں بھی ہیں، آپ اسی وقت اس پر عمل درآمد شروع کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے یہ کام کرے گا۔ اب تمام دولتوں کی ماسٹر چابی کے رازوں کے بیان کرنے کی طرف آتے ہیں۔ 17 اصول ایک قابل اعتماد رہنما نقشے کے طور پر تمام قسم کی مادی اور غیر مادی دولتوں کے سرچشمے کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس نقشے کی پیروی کرتے ہوئے آپ کبھی بھی راستہ نہیں کھو سکتے، لیکن اس کے لیے آپ کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا اور ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا جو ان عظیم دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات یاد رکھیں کہ پائیدار دولت میں دوسروں کو شریک کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو چیز بھی کوئی حاصل کرتا ہے اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ ماسٹر چابی ان 17 اصولوں میں سے کسی ایک اصول میں پوشیدہ ہے
کیونکہ اس کا راز ان تمام مجموعے میں پوشیدہ ہے۔ یہ اصول ان 17 دروازوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن میں سے گزر کر ہی آپ اس اندرونی کمرے تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تمام دولتوں کا سرچشمہ بہہ رہا ہے۔ ماسٹر چابی ان تمام دروازوں کے تالے کھولتی چلی جاتی ہے جو اندرونی کمرے تک لے جاتے ہیں۔ جب آپ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو یہ چابی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ آپ کی تیاری کا انحصار ان 17 اصولوں میں سے پہلے 5 اصولوں کو ذہن نشین کرنے اور ان کے عملی اطلاق پر ہے، جن کو اب میں تفصیلاً بیان کرنے لگا ہوں۔